ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے. ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. بے شک وہ اس کا وہ جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں، اسکارف پہنے گی، پھر وہی اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی بھی ہوتی ہے نا ایسے. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ کر. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے ساتھ گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو؟ چھوڑ دو. جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ، کہتے کہاں جا کے، میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھ. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ، اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں، جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا، حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی، کراچی سے ہی جاتی تھی، ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتا چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے، جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ. اور فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے. صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شکر ہے، صوفی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں کو نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. او بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، کسا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو، اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو.
وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ, ابھی جنگ ہو رہی ہے, اللہ ابھی کیا ضرورت, جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں, ٹائم گزر جائے گا, پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے, ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے, وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے گی, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی, بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے. نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو, نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت میں لائی, رکوع میں جب آپ گھسیں رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری بھی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتا. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, بس جھک جاؤ, بس لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے. جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, بس 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے بھائی. تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے, ٹھیک ہے نا. یہ لکھ کے جاؤ, جو نماز نہیں پڑھتا نا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوئے تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی, جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں,
جنازے میں سب سے زیادہ، تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ یا تو پڑھواؤ ہی نہیں، کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے، یا تو پڑھواؤ نہیں، اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے، لبرل بالکل، جو موسیقی کا، کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے، قائد اعظم بھی، مولوی کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے، تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو، وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی، نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ، مؤذن کو کہتے ہیں جا بھائی اسپیکر پہ بٹن آن کر، بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا. 1:05 تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے 6:30 پہ، 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے، ہر دفعہ پوری اذان ہوگی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا، رمضان کا اعلان نہیں ہوگا، اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا، ہلال کمیٹی سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا، اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہے صرف ان کو سناؤ، زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں، ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے، ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا، اللہ کی کبریائی بیان کر دی، ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے، بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کو، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے؟ ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے، جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے، پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے، حضرات اذان ہو گئی ہے، مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے، آپ کو بتائے آپ آ جائیں، مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے، وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مستقل بنیادوں پہ بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے، ہمارے چھوڑو رہنے دو. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ، نہیں آنا نہیں آ، یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے. نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے، نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے، نہ راتیں لمبی ہو تو ناغا، نہ راتیں چھوٹی ہو، حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے. اذان کہو، پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھو اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی، یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت، اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی، اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت، اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے. پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی، اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر. قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے. قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے. ایسے کون سے مقامات ہیں؟ ان کی نشاندہی فرما دیں. بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی. کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا ولا تکونن من الخاسرین کو من الحاسرین پڑھ لیا. حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے. تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا. تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے. تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا. تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا. شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے. تو
ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں تو چاہے وہ کہیں بھی ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو. اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی، اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلط ہی بن رہا ہے، صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو، نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے. یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے. دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. اگر آپ نہیں ملائی سورت، آپ نے بھولے سے، تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی. اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا. واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا. آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا. نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے. تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا، آپ نے رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا، لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے. تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں. اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے. وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، آپ کے حل ہو جائیں گے. کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے، وہ بھی جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو. اس لیے جب ایک ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے، آپ کو خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، تو 2 ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنا تو ضرورت سے زائد ہے، لہذا نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ عمل غلط تو ہے، برا عمل تو ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی. نماز اس حرکت سے ٹوٹتی ہے جو اتنی کثیر ہو کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آپ پہ نظر پڑے تو اسے یہ لگے حرکت دیکھ کے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. تو ایسی حرکت جب کثیر حرکت ہوگی تو وہ نماز کے منافی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن کسی نے غلطی سے دونوں ہاتھ ہلا لیے تو نماز انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ عمل بہرحال غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ عمل. وسوسے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا. نماز میں اکثر مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ رکعت کم پڑھ لی یا سورت نہیں پڑھی. اس قسم کے وسوسے دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں. کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ شمس خان پشین سے. بھائی شمس خان 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں.
ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو، ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار، تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، کہ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 3 ہی فرض کرنا ہے ان کو، لیکن پھر 3 پڑھنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو آپ نے قاعدہ بھی کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو۔ اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو 5ویں بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی سجدہ سہو، اس لیے کہ آپ نے ایک اور قاعدہ اضافی کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے۔ 4 اور 3 میں شک ہوا تو اس کو 3 سمجھے، لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قاعدہ کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی، تو پھر اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قاعدہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اور اگر یہ آپ کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں 3 ہے کہ 4، اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 نہیں بلکہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان پر عمل کرے پھر۔ تو آپ کو اکثر جو وسوسے آتے رہتے ہیں، کم پڑھ لی ہے یا صورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، یہ خامخواہ کا وہم ہو رہا ہے، تو پہلے آپ دماغ پہ دباؤ ڈالا کریں، جو غالب گمان ہے نا جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ۔ اور یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھے، غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو 4 سمجھے۔ اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا، بالکل 50% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کو 3 سمجھیں اور 3 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ یہ جو بار بار وسوسے نماز میں آ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے انسان کو، اچھی بلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا ہو، تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنائیں آپ، اور تھوڑا سوچ لیا کریں، جس طرف ذہن جائے، پہلی مرتبہ میں جس طرف ذہن جائے نا وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے، تو اس رائے پر عمل کیا کریں آپ۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے۔ ام سلطان لاہور سے، میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے حج میڈیکل مشن جو کہ سرکاری حاجیوں کے ساتھ پوری ٹیم جاتی ہے، اور یہ ٹیم بھی حاجیوں کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ خود بھی حج کرتی ہے۔ اب جو میں نے حج میڈیکل مشن کے ذریعے حج کیا ہے، تو کیا میرے ذمہ جو فرض حج ہے وہ ادا ہو گیا یا مجھے فرض حج الگ سے کرنا پڑے گا؟ جناب آپ کا فرض حج ادا ہو گیا ہے۔ حج 2 رکن کا نام ہے، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، تو آپ نے احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کر لیا اور بعد میں طواف زیارت کر لیا، اور باقی بھی حج کے آپ نے ارکان ادا کر لیے، تو حج آپ کا ادا ہو گیا، فرض حج ہو گیا۔ اب نفلی حج کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ عبدالعزیز مدینہ منورہ سے، اگر نزلہ لگا ہوا ہو اور ناک کپڑوں سے صاف کر لیں اور مجبوری میں اگر نماز پڑھیں تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ جی، ناک پاک چیز ہے، ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کپڑوں پہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ توحید عالم ضلع نوشہرہ KP کے، اگر 4 رکعت کی نماز ہو اور 5 رکعت پڑھے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، 4 رکعت والی نماز میں اگر چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ کیا تھا، یہ قاعدہ فرض ہے، یعنی اتحیات والا قاعدہ، یہ قاعدہ کیا تھا اور اتحیات کے بقدر بیٹھے تھے اس قاعدے میں، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، تو پھر تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ قاعدہ کیا ہی نہیں آپ نے اور پھر کھڑے ہو گئے، تو آپ پر لازم تھا کہ آپ بیٹھیں، قاعدہ کریں اور سجدہ سہو بھی کریں۔ لیکن اگر آپ بیٹھے ہی نہیں اور سجدہ بھی کر لیا آپ نے اور 5 رکعتیں پڑھ لی یا 6 رکعتیں پڑھ لی، تو یہ 4 فرض آپ کے باطل ہو گئے، آپ کو دوبارہ سے پڑھنے پڑیں گے، پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، پاکستان سے کسی نے پوچھا، کچھ لوگ محمد کی سپیلنگ MOHAMMAD یا MOHAMMED یا پھر MUHAMMED یا پھر MUHAMMAD، کون سی درست ہے؟ جناب یہ چوتھی جو ہے نا MUHAMMAD، یہ سپیلنگ درست ہے، باقی غلط سپیلنگ ہے۔
کیا میں اپنے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھ سکتی ہوں؟ آپ بڑے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھیں، چھوٹے والے کا نام محمد سیلاب رکھیں، اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام زلزلہ خان رکھیں، اور چوتھے نمبر پہ جو ہوگا اس کا نام تباہی، اور پانچویں والے کا قیامت۔ تو اچھا نام رکھیں نا، کوئی طوفان کیسا نام ہے بھائی؟ لوگ بولیں گے وہ دیکھو طوفان آ رہا ہے، تو نام بچوں کے اچھے رکھنے چاہیے۔ ایک کا نام بربادی بھی رکھ سکتی ہیں، بربادی، اللہ بچائے، بہرحال اچھا نام رکھیں، کہنے کا مقصد بہرحال طوفان کسی نے نام رکھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط نام نہیں ہے، لیکن نام اچھے رکھنے چاہیے، کہتا ہوا بندہ اچھا لگے، یہ اچھا لگے گا کہتا ہوا بھائی طوفان آ رہا ہے، تو اچھا نام رکھیں۔ بنت جاوید جیکب عباس سے، ایک آن لائن کام ہے جس میں 5000 کا پیکج ہے جو 1 مہینے چلتا ہے، روزانہ پروفٹ 366 ملتا ہے، یہ کام کیسا ہے؟ میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ کیا ایک آن لائن کام ہے جس میں 5000 کا پیکج ہے جو 1 مہینے چلتا ہے، روزانہ پروفٹ 366 ملتا ہے، یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والا پروفٹ نہیں ہے، کس بیس پہ 366 روپے آپ کو مل رہے ہیں ڈیلی؟ تو سود ہی لگ رہا ہے، یہ آپ اس سے اوائڈ کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، بجلی کے بل کی وجہ سے میری ساس کہتی ہے کہ ایک کمرے میں اے سی چلا کر سب سو جایا کرو، دیور اور بیوی بچے، جیٹھ اور بیوی بچے، ہماری فیملی کے لیے کیا حکم ہے؟ بھابھی کا اسی کمرے میں سونا جس کمرے میں دیور سو رہا ہو، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، گرمی برداشت کر لیں، لیکن ایک ہی کمرے میں سارے آ جائیں گے اس چکر میں کہ جی جب اے سی نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا۔ یہ تو اب لوگوں نے اے سی استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے باپ دادا سے پوچھیں وہ کیسے سوتے تھے اے سی کے بغیر، تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی ڈالیں۔ ایک ہی کمرے میں دیور اور بھابھی کا سونا یہ حیا کے خلاف ہے، اور شریعت میں بھی فتنوں کا سبب بن سکتا ہے، یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے۔ یہ بھابھی میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی، وہ برداشت نہیں کرے گی کہ اسی کمرے میں دیور سوئے جس کمرے میں میں سو رہی ہوں۔ مرغوب علی کے پی کے سے، موت کے بعد مردے کو قبر میں دنیاوی چیزوں کا علم ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر غم ہو یا شادی ہو یا بارش ہو؟ دیکھیں، موت کے بعد مردے کا اس دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اگر اسے کوئی خبر دینا چاہے تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اس بارے میں علم ہمیں نہیں ہے۔ تو مردہ تو بیچارہ اپنے اعمال میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں اس کو جو نیکی کی ہوگی تو اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوگا، برائیاں کی ہوں گی تو ٹھکائیاں لگ رہی ہوں گی، وہ تو اسی چکر میں ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ معاملہ سیٹ ہو جائے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو یہاں کے حالات سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، آج کل انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ لائبہ نام مناسب نہیں، میں نے اس پر ریسرچ کی تو بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی حدیث کی رہنمائی میں کیا ہم یہ نام جاری رکھیں یا تبدیل کر لیں؟ دیکھیں، لائبہ نام عین سے ہے، یہ حمزہ سے نہیں ہے، لائبہ، بہتر نہیں ہے کہ یہ نام رکھا جائے، لیکن اگر رکھ لیا، پرانا ہو گیا، نام مشہور ہو گیا، تو اب اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا برا بھی نہیں ہے، تو لیکن نہ رکھیں، جب کوئی نومولود بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لائبہ نام رکھیں، لائبہ نہ رکھیں نام، بہتر یہی ہے۔ اور نامناسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لائبہ کا مطلب کھیل کود کرنے والی، دل بہلانے والی، تو اس کے اچھے سینس میں بھی ہو سکتا ہے، برے میں بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا نام چھوڑ دینا چاہیے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں۔ عمان سے کسی نے پوچھا ہے، اگر سنی مسلک کی مسجد قریب میں نہ ہو تو کیا عباضی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے نماز پڑھنا عباضی امام کے پیچھے، لیکن امام سے آپ کہہ دیں، وہاں جو عباضی فرقہ ہے ان لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ بھائی سورہ فاتحہ کے بعد ہماری خاطر سورت بھی ملا لیا کرو، انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی سورت پڑھ لیا کرو۔ یہ لوگ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے، اور کچھ ملاتے بھی ہیں، تو آپ امام سے ریکویسٹ کر دیں، مسجد کے امام سے آپ بتائیں کہ بھئی ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، میں حنفی ہوں، تو ہمارے ہاں نماز نہیں ہوتی اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی جائے، تو عباضی فرقے میں بھی جائز ہے، سورت ملانا بھی جائز ہے، تو ان سے کہیں کہ بھئی پہلی 2 رکعتیں جو ہے نا فرض کی، تو اس میں آپ چھوٹی سی سورت ملا لیں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے آپ کے پیچھے، ہم چاہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، 1.5 انچ کی ہم الگ مسجد قائم نہ کریں، یہ ان سے ریکویسٹ کر لیں، مجھے امید ہے امام مان جائے گا انشاءاللہ۔ عباضی لوگ کافی نرم دل ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کافی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، تو امید ہے یہ بات مان جائیں گے وہ۔ علی شکاگو، آنکھوں میں نمبر آ جاتے ہیں تو چشمہ لگانا پڑتا ہے، تو کیا ہم لیزر کروا سکتے ہیں چشموں کے نکلوانے کے لیے؟ بھائی صاحب یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، لیزر کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، تو ڈاکٹر کہہ دے، شرعن کوئی برائی نہیں ہے، اس میں علاج ہے،
باقی اس کے سائڈ افیکٹ ہیں یا نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر بتائے گا. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر حالت حیض میں بیوی سے جمع ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ حدیث میں کفارہ ہے لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک وہ منسوخ ہے. اب یہی کہ اس کا کفارہ توبہ استغفار، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنا. تو دونوں میاں بیوی دونوں اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے گھر والے لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دیں اور ان کی مرضی نہ ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر قبول ہے بول دیا منہ سے اور لڑکی نے ہاں کر دیا تو نکاح ہو جائے گا. بلکہ کنواری لڑکی کو نکاح کی اطلاع ملی باپ کی طرف سے کہ باپ نے نکاح کرا دیا ہے اور وہ خاموش رہی تو یہ خاموشی بھی اس کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے. اگر اس کو نہیں راضی ہے تو صاف انکار کرے وہ. تو اگر وہ انکار نہیں کیا اور ہاں کر دیا اور لڑکے نے بھی قبول ہے بول دیا تو بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں دباؤ میں تھا تو یہ بات معتبر نہیں ہوگی، نکاح ہو جائے گا. تو اس لیے لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو شرمیلے نہ بنے اور بعد میں یہ نہ بولے ہم راضی نہیں تھے، اسی وقت بولے ہم راضی نہیں ہے، قبول نہیں ہے قبول. قاضی جب دولہا سے بولے قبول ہے، دولہا بولے نہیں قبول ہے، تو پھر قاضی بولے گا پھر تو یہاں آیا کیوں ہے بھائی، کس سلسلے میں آئے ہو؟ تو بولے مجھے میں آیا نہیں ہوں، مجھے یہ گن پوائنٹ پہ لے کر آئے ہیں، زبردستی بٹھایا یہاں پہ انہوں نے لا کے مجھے. تو جب قبول ہے نہیں ہے تو نہیں ہے بول دو. یہ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ میری مرضی نہیں تھی. جو زبان سے قبول ہے بول دیا نکاح ہو جائے گا. طلاق نکاح یہ ایسی چیز ہے جس میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے، دل کی رضا پہ مدار رکھا ہی نہیں ہے شریعت نے. حسیب صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کیا قرآن پاک کی تلاوت کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے اس چینل پر ایڈ چلا کر ارننگ کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے. ایڈ آپ نہیں چلاتے، ایڈ تو گوگل چلاتا ہے. پاکستان سے پوچھا ہے کسی نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر جسم میں کوئی بال ٹوٹ کر گر جائے تو بہت سخت گناہ ہوتا ہے. میری داڑھی کے بال اکثر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں تو کیا یہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے؟ مسجد میں کچرا پھینکنا، بال پھینکنا بہت بڑا گناہ ہے. خود سے جو بال گر رہے ہیں وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو اگر خود بخود بال ٹوٹ کے گر جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. داڑھی نوچ کے بال نہ پھینکیں وہاں. بنت رشید لاہور سے کہتی ہیں میں نے توبہ کر لی اور اب میں پردہ کرتی ہوں، لیکن گزرے ہوئے سالوں میں جب میں پردہ نہیں کرتی تھی تو تب کی میری تصویریں اور ویڈیوز اگر میرے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس ہیں اور میں ان سے کہہ چکی ہوں کہ ڈیلیٹ کر دیں تو وہ نہیں کر رہے. اگر کوئی انہیں دیکھے گا تو کیا اس کا گناہ مجھے ہوگا؟ آپ ان سے ذرا ڈیلیٹ کروائیں سختی سے کہہ کے، پھر بھی نہیں کرتے تو انشاءاللہ آپ پہ گناہ نہیں ہوگا. اور ان بے شرموں کو بھی چاہیے کہ جب ایک لڑکی نے پردہ کر لیا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہے تو اس کی ویڈیوز وہ خود سے ڈیلیٹ کر دیں، اس کے کہے بغیر ہٹا دیں. وہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہاف شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے ابا سودی پیسہ لے کر دکان چلا رہے ہیں اور گھر کا سامان بھی خریدتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے اور دکان کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ میری عمر 21 سال ہے، ابا کی آمدنی سے میری پڑھائی بھی چل رہی ہے، کیا میرے لیے یہ سب حلال ہوگا؟ یہ سودی پیسہ لے کر دکان چلانے کا کیا مطلب ہے؟ سودی قرضہ لیا ہے تو قرضہ لینا تو حرام ہے، لیکن دکان جو چلے گی وہ حرام نہیں ہوگی اس سے. اور اگر سودی پیسے کا مطلب بھی ابا نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس سے جو سود آتا ہے وہ اس سودی رقم سے دکان چلا رہے ہیں تو پھر یہ حرام ہے، دکان بھی حرام ہے، اس سے ہونے والی ارننگ بھی حرام ہے. تو آپ اگر عاقل بالغ ہیں تو پھر آپ وہاں ابا کی وہ آمدن نہیں کھا سکتے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے احتلام ہونے کی صورت میں غسل کیے بغیر گھر سے باہر جانا کیسا جائز ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا میں نے 12 کلاس پاس کر لی ہے اور اب میں مولوی بننا چاہتا ہوں، لیکن گھر والے نوکری کے لیے زور دے رہے ہیں بھائی صاحب، پر میرا من اسکول کی پڑھائی میں نہیں لگ رہا. میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث پڑھوں، میں نے بچپن میں زیادہ کچھ سیکھا بھی نہیں، اب میں کیا کروں؟ مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، میرے لیے انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی میں پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھو بھائی آپ کے حالات کیا ہیں، گھریلو حالات کیسے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. آپ بہتر یہی ہے کہ اپنے ہی علاقے میں کسی سمجھدار عالم سے مشورہ کر لیں. آپ سمجھدار عالم ہو جو آپ کے گھریلو حالات کو سامنے رکھ کر، بعض دفعہ گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا ہے، اب وہ اگر مدرسے میں 8 سال کے لیے چلا گیا تو گھر میں فاقے پڑنے لگتے ہیں. تو بعض دفعہ ہوتا ہے گھر میں آمدن آ رہی ہوتی ہے، دوسرے بھائی کما رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک چلو مولانا بن جائے، بہت اچھی بات ہے. تو اگر آپ کے دوسرے بھائی بھی ہیں جو گھر سنبھال لیں گے اور پھر آپ کو عالم بننے کا شوق ہے اور ذہن بھی ہے، بعض دفعہ شوق ہوتا ہے کھوپڑی نہیں ہوتی، وہ پھر مدرسوں پہ بوجھ بنتے ہیں ایسے طلبہ. تو اگر دماغ بھی ہے، ذہانت بھی ہے تو پھر آپ مدرسے میں چلے جائیں اللہ اللہ کر کے. پھر والدین کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے. انسان کچھ بھی بڑھنا چاہے، پڑھائی کرنا چاہے یا جاب کرنا چاہے تو والدین کی
اس میں مشورہ تو ہے لیکن والدین اس میں زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن اگر گھریلو حالات ایسے نہیں ہیں یا آپ کا ذہن اتنا زیادہ ذہین نہیں ہے آپ، تو پھر میرا خیال ہے آپ نہ بنے عالم، آپ باقی چیزوں کی طرف چلے جائیں. پھر انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی میں پڑھنا ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. رانا محمد شاہد ڈیرہ غازی خان سے، میرے چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق اول دی ہے. جب اس نے طلاق اول پر دستخط کیے تو ساتھ ہی اس نے طلاق دوم اور طلاق ثلاثہ پر بھی دستخط کر دیے تھے. 14 مارچ 2024 کو اس نے طلاق اول کی ایک کاپی یونین کونسل اور ایک کاپی اپنی بیوی کو بھیج دی تھی. اس کی نیت یہ تھی کہ طلاق اول بھیج رہا ہوں، اگر میری بیوی گھر آباد کرنا چاہے گی تو ٹھیک، ورنہ دوسرے ماہ طلاق دوم بھی بھیج دوں گا. پھر بھی اگر اس نے گھر آباد کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر طلاق ثلاثہ بھیج دوں گا. طلاق اول بھیج کر وہ سعودی عرب چلا گیا. اگلے ماہ کی 22 یا 24 کو میں نے اس کو فون کیا کہ 14 تاریخ تو گزر گئی ہے، اب 22 یا 24 ہے، اب بتاؤ طلاق دوم ان کو بھیجنی ہے کہ نہیں. تو اس نے منع کر دیا کہ نہ بھیجو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی گھر آباد کرنا چاہتی ہے اور عدت کے 3 ماہ بھی گزر چکے ہیں. میں نے مفتی صاحبان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ طلاق ہو گئی ہے، رجوع کا یا نکاح کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا شریعت میں کوئی گنجائش باقی ہے؟ طلاق کنفرم ہو چکی ہے، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور جج صاحب نے زور دیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالو، سرو کروا لو، گھر آباد کرو، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بھائی صاحب اگر اسٹیمپ پیپر پہ یا پیپر پہ یہ لکھا ہوا تھا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دوم دیتا ہوں، طلاق ثالث دیتا ہوں، تو پھر اس پہ شوہر نے سائن کر دیا تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی ورڈنگ تھی، اکثر طلاق نامے میں ایسا ہی ہوتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو اس طلاق نامے پہ سائن کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس طرح سے تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں. بیوی کو طلاق نامہ بھیجنا ضروری نہیں ہے طلاق واقع ہونے کے لیے. طلاق کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ان لکھے ہوئے الفاظ پہ اگر کوئی سائن کر دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. محمد رحیم کراچی سے، ٹرین میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہوگا یا ریل گاڑی میں؟ جی بالکل ضروری ہے. قبلہ اینما تولوا فولوا وجوہکم شطرہ، قرآن کی آیت ہے نا کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم دنیا میں جہاں بھی ہو تو تمہیں نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا. تو ٹرین میں، جہاز میں، کہیں بھی ہے. فرض نماز یا وطر بھی ہمارے نزدیک بحکم فرضی ہے، تو اس میں آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا جو کپڑا پیریڈز میں استعمال ہوا ہو اس کو دھونے کے بعد اگر بدبو باقی ہو مگر سوکھنے کے بعد بدبو ختم ہو جائے تو کپڑا پاک سمجھا جائے گا یا ناپاک؟ اچھی طرح سے دھو لیا جائے اس کو خوب رگڑ کے 3 دفعہ کم از کم. تو پھر بھی اگر اس میں نشان یا اسمیل باقی رہتی ہے اور وہ دھوپ سے ختم بھی ہو رہی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن اگر اچھی طرح دھویا ہی نہیں ہے، اس کو خوب رگڑ کے نہیں دھویا اس کو اچھی طرح سے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے، تو دھونے میں غفلت کی ہے، تو پھر اگر اسمیل آ رہی ہے یا نشان باقی ہے تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو کم سے کم اچھی طرح رگڑ کے 3 دفعہ کپڑے کا دھونا ضروری ہے. طارق صاحب انڈیا سے، میں اپنی ماما کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ ماما یعنی ماموں. اس کے گھر والے اسے بہت مارتے ہیں اور جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے. وہ میرے ساتھ بھاگ کر نکاح کرنا چاہتی ہے، میں نے نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. کیوں مارتے ہیں گھر والے بھائی؟ جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے تو تھانے میں کمپلین کرائیں کہ یہ جان سے مار رہے ہیں اس کو. بہرحال اگر اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تو نکاح کر کے اس کو آپ ٹھکانہ دے سکتے ہیں، دینا چاہیے. لیکن پھر آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ٹھکانہ کون دے گا، یہ بھی سوچ لیجئے. بہرحال اللہ آپ کی اس ماموزاد جو بہن ہے اللہ اس پر رحم کرے، اور آپ کو چاہیے کہ اگر واقعی کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہے تو اس قانون کا سہارا لینا چاہیے. سبحان گل بحرین سے، میں نے اپنی پھپھو سے 3.5 لاکھ روپے قرض لیا تھا. انہوں نے اس شرط پر قرضہ دیا ہے کہ جب تک مکمل رقم 3.5 لاکھ روپے واپس نہیں کر دیتے اس وقت تک ماہانہ 15,000 روپے ان کو دیے جائیں گے. کیا یہ سود ہے؟ جی بالکل خالصتاً سود ہے، حرام ہے. اٹک سے کسی نے پوچھا کیا لونڈی سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس سے اجازت لینے کا بھی حکم ہے اسلام میں؟ اگر اجازت لینے کا حکم نہیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں، اجازت لینے کا حکم نہیں ہے، لیکن لونڈی آج کل نہیں ہوتی ہیں. اب کوئی لونڈی نہیں بن سکتی. وہ پہلے زمانے میں ملکوں کے معاہدے تھے کہ ایک دوسرے کی عورتوں کو وہ جنگوں میں جو گرفتار ہوتی تھی ان کو غلام بنا لیتے تھے. تو پوری دنیا میں رواج تھا، تو اس سے اجازت لینا پھر ضروری نہیں تھا. ظلم اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ماتحت ہے نا. جیسے کوئی شخص اپنی زوجہ سے اگر اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ جو ہے میاں بیوی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ میں یہی ہے کہ عورت پابند ہے کہ وہ شوہر کے بیسک حقوق ادا کرے گی اور مرد پابند ہے کہ وہ بیسک نان نفقہ دے گی.
سوری دے گا وہ بیسک نان نفقہ جو عورت کو. تو عورت جیسے اگر مرد بنیادی نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہو تو عورت زبردستی اس سے نان نفقہ لے سکتی ہے. تو اسی طرح مرد بھی اپنے جائز مطالبات اس سے پورا کر سکتا ہے. یہ تو مغربی دنیا نے ریلیشن ہی ختم کر دیا نا, تو اس لیے ان کو تو اسلام کے احکام سمجھ میں ہی نہیں آتے. باقی یہ کہ باندی اب نہیں ہے تو آپ اس لیے اب اس ٹینشن میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے زبردستی ریلیشن قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب تو باندی ہی نہیں بنائی جا سکتی تو اس لیے اب ریلیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ ٹینشن نہ لیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں اور میرے دوست کرکٹ کھیل رہے تھے اور کچھ بچے تقریباً 12-13 سال کے بار بار ہمیں تنگ کر رہے تھے اور ہماری وکٹ گرا رہے تھے. تو میں نے ایک بچے کو غصے میں آ کر بہت چماٹے اور مکے وغیرہ مارے. کیا مجھے اس کو گناہ ملے گا؟ وہ بار بار وکٹ گرا رہے تھے, ہم نے بہت دفعہ منع کیا, مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے اس کو مار کے. اس سے معافی مانگ لیں اور کیا ہے, شرمندگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آئندہ اتنے چماٹے نہ مارا کرو بھائی, کوئی بچہ اگر شرارت کر بھی رہا ہے. ام کلثوم انڈیا سے, میں کتنی ہی تسبیح پڑھ لوں یا تلاوت کر لوں یا نماز پڑھوں مجھے تسلی نہیں ہوتی, ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی اور کچھ کمی ہے. دوسروں کی عبادت دیکھ کر مجھے احساس کمتری ہوتی ہے, کیا کروں؟ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, آپ کو وہم کی بیماری ہے. شیطان جو ہے نا پہلے نماز نہیں پڑھنے دیتا, جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ بتاتا رہتا ہے قبول نہیں ہو رہی, اخلاص نہیں ہو رہا, ڈرامے بازی لگاتا ہے شیطان. تو آپ جو اللہ آپ سے عمل کی توفیق لے رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے عبادت کر کے تھوڑا سا ڈر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہو, ایسے ہی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نماز کی عبادت کی توفیق دی ہے. تو آپ پر خوف کا غلبہ غالب ہے, خوشی نہیں ہے. تو آپ خوشی کو بڑھائیں, خوشی کے ہارمونز بڑھائیں آپ, کہ نماز کے بعد نا آپ کو خوشی محسوس ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور برائی کر کے تکلیف ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے. تو آپ نیکی کر کے خوش ہوا کریں. یہ تسلی نہ ہونا یہ دماغی مسئلہ ہے. اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے ڈاکٹر کو بتائیں کہ بھائی میں اچھا کام کر کے بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی. پاکستان سے کسی نے پوچھا, اگر کوئی غیر ارادی طور پر اپنی کاپی پر پلس کے نشان کے بجائے کراس یعنی عیسائیوں کا نشان بنائے تو اس کو کاپی سے مٹانا ضروری ہے. آپ بھی وہی پیشنٹ ہیں جہاں ام کلثوم صاحبہ کو میں نے مشورہ دیا, اسی ڈاکٹر کو آپ بھی دکھا دیں میرے بھائی. ایسا نہیں ہے یار, ایسا کچھ بھی بنا رہا ہوتا ہے آدمی, تو یہ تھوڑی کہ فوراً سلیب بن جائے. نوشہرہ سے کسی نے پوچھا ہے, مجھے روزانہ سونے سے پہلے اہم پریکٹس جیسے برے خیالات آتے ہیں, روکنے کی کوشش کرتا ہوں. میری عمر 20 سال ہے اور پڑھائی کر رہا ہوں. سونے سے پہلے کوئی کتاب کا مطالعہ کیا کریں, اچھی دلچسپ کتاب پڑھتے پڑھتے سو جائیں تاکہ دماغ خالی نہ ہو. جب خالی ہوگا دماغ تو الٹے الٹے خیالات آئیں گے. تو اس لیے آپ اپنے بستر کے سرہانے پر ایک تو موبائل کو 1 گھنٹہ پہلے بند کر کے رکھ دیں, عشاء کے بعد موبائل ہی استعمال نہ کریں. اور کیا آپ نے کوئی اچھی کتاب رکھ لی, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات کی بڑی اچھی کتاب ہے, حضرت مفتی تقی صاحب کے ملفوظات ہیں, ان کے اصلاحی واعظ ہیں, وہ رکھ لیں اپنے پاس. وہ پڑھتے پڑھتے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واعظ و نصیحت کی کتابیں پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے. اچھا بھائی, پاکستان سے کہتے پوچھے, نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد کا طاق عدد میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں جی ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. محمد عاقل انڈیا سے, فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ جو شریعت کا حکم دلیل قطعی سے متواتر دلیل سے ثابت ہو اس کو فرض کہا جاتا ہے. جو ضنی دلیل سے یعنی اس لیول کی دلیل نہ ہو, دلیل ہو اس کے لازم ہونے کی لیکن اتنی مضبوط نہ ہو, تو ایسے لازمی عمل کو واجب کہا جاتا ہے. اصطلاح میں ٹرمز میں, یہ فقہاء نے کی ایک ٹرمز ہے, اصطلاح ہے. محمد عرفان کو ویسے, میں نے امام صاحب کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ عام موضوع پر مسح کر رہے تھے جبکہ ان کے موضوع پر ایک سوراخ بھی تھا, تو ایسی صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں یا گھر میں اپنی نماز پڑھیں؟ ان کو منع کریں آپ کہ اس پہ مسح نہ کریں. پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد امت کی خاطر پڑھ لینی چاہیے. اتحاد امت کی خاطر امام کو چاہیے کہ وہ سب کا خیال کرے, اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپے نہیں ہو. اس کو پتا ہے کہ مقتدیوں میں حنفی بھی ہوں گے, شافی بھی ہوں گے, زیادہ تر تو حنفی شافی ہی ہوتے ہیں دنیا میں. تو وہ امام شافی کے نزدیک بھی مصحف مزہ جائز نہیں, امام مالک کے نزدیک بھی جائز نہیں, اور امام حنیفہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے, اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جو راجح قول ہے اس کے مطابق ان کے نزدیک بھی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں موضوع پر مسح ہونے کے لیے. تو یہ بعض لوگ متشدد ہوتے ہیں, اپنی رائے سب پر زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں. تو امام صاحب سے کہیں حضرت اگر آپ کی یہ تحقیق ہے تو آپ جب اکیلے نماز پڑھیں تو موضوع پہ مسح کریں, جب ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں تو جمہور کا جو مذہب ہے اسی کو فالو کریں آپ. تو اس لیے ان کو سمجھا دیں کہ عام موضوع پہ مسح نہ کریں. وہ بنت ارشد انڈیا سے, کیا عورتیں حجاب میں رہ کر ویب ڈیولپر یا سافٹ ویئر انجینئر بن سکتی ہیں؟ جی بن سکتی ہیں بالکل. ویب سائٹ بنانا خواتین کے لیے جائز ہے, یا سافٹ ویئر انجینئر بننا کوئی حرج نہیں ہے. اگر حجاب میں رہ کر یہ سب کچھ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
ساجد صاحب کوئٹہ سے، جن شادیوں میں موسیقی، ناچ گانا، بے پردگی وغیرہ ہو تو کیا ایسی شادیوں میں شرکت اور کھانا کھانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ محمد عبدال انڈیا سے، 4-5 سال سے میں معدے کی بیماری میں مبتلا ہوں، میرا وضو نہیں ٹھہرتا، میں نمازیں کیسے پڑھوں؟ کچھ دن بعد عمرے پر بھی جانا ہے، طواف کے دوران وضو نہیں رہ سکے گا، رہنمائی فرمائے۔ میں بہت پریشان، اس کی وجہ سے عبادت سے دل اٹھتا جا رہا ہے۔ بھائی جان اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر مسلسل گیس کا مسئلہ ہے، نماز آپ گیس روک کے پڑھ ہی نہیں سکتے، کنٹینیو گیس خارج ہوتی ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معذور لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایک وضو کریں، اس سے اس ٹائم میں جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، طواف بھی کر سکتے ہیں اس میں، اور پھر اگلے جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر دوبارہ وضو کر لیں۔ تو دن میں آپ 5 دفعہ کم از کم لازمی وضو کریں ہر نماز کے لیے۔ لیکن اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وضو توڑے بغیر تو پھر آپ پر وضو کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح طواف اگر 7 چکر لگانا ممکن ہی نہیں ہے وضو کر کے، تو پھر وضو کر کے 7 چکر لگا لیں، اس دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو معاف ہے، معذوروں کے حکم میں۔ لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ نہیں بھی وضو کر کے میں مکمل 7 چکر آرام سے لگا لوں گا، تو پھر آپ وضو کر کے یہ کام، یعنی وضو باوضو ہو کے ہی کرنا پڑے گا۔ پھر یہ اس پر میرا کلپ تفصیلی موجود ہے معذور کے بارے میں، آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ معذور آدمی ہے جس کو بار بار قطرے آتے ہوں تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کلپ سرچ کر لیں، اس میں ڈیٹیل ہے۔ محمد توصیف انڈیا سے، میں ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں جہاں بائک اور کار کا انشورنس بھی کرواتے ہیں، کیا یہ کام میرے لیے جائز ہے؟ کیا میں اپنی بائک یا کار کا انشورنس کروا سکتا ہوں؟ کیونکہ یہاں انشورنس نہ کروانے پر جرمانہ لگتا ہے۔ جہاں انشورنس کرنا قانونی مجبوری ہو تو وہاں جائز ہے، جہاں قانونی مجبوری نہیں ہو تو وہاں جائز نہیں ہے۔ عائشہ صاحبہ کراچی سے، کیا شوہر کے انتقال کے بعد نوز پن یعنی ناک کی کیل اتارنا ضروری ہے؟ عدت کی مدت اور کچھ ضروری احکام وغیرہ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شوہر کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک عورت زیور نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، اور کوئی بھی زینت کی چیز اختیار نہیں کر سکتی، میک اپ بھی نہیں کر سکتی، وہ چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے گندی میلی رہے، نارمل ڈریس پہنے جیسے عام دنوں میں پہنتی تھی، وہ کوئی شادی بیاہ کے جو ڈریس ہوتے ہیں الگ سے، مطلب زینت اختیار نہیں کرنی، اس نے بننا سنورنا نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن کمپلیٹ ہو جائیں پھر وہ نارمل عورتوں کی طرح جو چاہے کرے، جیسے پھر وہ ناک کی کیل پہن سکتی ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن تک عورت کے لیے شریعت میں سوگ کا حکم ہے، تو اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کرے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں جو شیعہ ہے اور میں سنی ہوں، ہم دونوں 1 سال سے فزیکل ریلیشن شپ میں، استغفر اللہ، حرام کاری کر رہے ہو بھائی۔ اپنے گھر والوں کو پچھلے 2 سال سے شادی کے لیے منا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے، کہتے ہیں شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو میں اور وہ کورٹ میرج کر کے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کی بات مان کے ان کی مرضی سے شادی کر لوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے گھر والے کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس بات کے درمیان پھنس کے رہ گئی ہوں۔ اگر میں ابا اماں کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہوں تو امی ابو ناراض ہو جائیں گے، اس سے شادی نہیں کرنی، تو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی اور سے اتنا سب کرنے کے بعد شادی کروں۔ جواب ضرور دیجیے گا، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ آپ اس شیعہ لڑکے کے حالات بنوری ٹاؤن یا دارالعلوم کورنگی وہاں چلی جائیں اور پھر ان سے بالمشافہ آپ مشورہ لیں اس کے بارے میں، وہ جو فتویٰ دیں اس پر عمل کریں۔ ایسے مسائل کا جواب میں چینل پہ نہیں دیتا، ان میں بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو آپ جو ہے شیعہ لڑکا یا آپ سنی ہیں یا آپ جو بھی ہیں، تو آپ جائیں اس لڑکے کو لے کر دارالعلوم کورنگی چلی جائیں، جو مشہور مدرسہ ہے دارالعلوم کورنگی کراچی، یا بنوری ٹاؤن چلی جائیں، تو جو لوکیشن کے لحاظ سے آپ کو زیادہ قریب کا مدرسہ لگے وہاں جا کے آپ جو ہے نا وہاں کسی بھی مفتی سے اس شیعہ لڑکے کے عقائد ان کو بتا کے وہاں آپ ان سے ڈائریکٹ فتویٰ لیں کہ وہ لڑکے سے سوال پوچھ لیں گے شیعہ سے، اس کی ڈیٹیل معلوم کر لیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو فتویٰ دیں گے اس بارے میں، تو جو وہ فتویٰ دیں اس پر عمل کریں آپ۔ رزل کریم، اور یہ جو آپ نے زنا کیا ہے نا اب تک، یہ بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو کوئی بھی لڑکا شادی سے پہلے لڑکی سے فزیکل ریلیشن قائم کر لے یا لڑکی شادی سے پہلے فزیکل ریلیشن قائم کر لے تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس کو لوگ آج کل بہت ہلکا اس میں بیان کر رہے ہوتے کہ جی فزیکل ریلیشن کیا ہے بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ مجھے تو یہ اس طرح کے سوال پڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان چیزوں کو ہم
مجبوراً میں نے چینل پہ بتایا یہ مسئلہ، چونکہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ دارالعلوم کورنگی چلی جائیں اس لڑکے کو لے کر، اور وہاں کسی مفتی سے رابطہ کریں، اور وہ پھر اس لڑکے سے بالمشافہ سوالات پوچھیں گے، اس کے بعد آپ کو جو فتویٰ وہ دیں اس پر آپ عمل کریں۔ رزل کریم نفیس بنگلہ دیش سے، آج کل ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان شادی کا رواج ہے، کیا یہ نکاح جائز ہے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو حلال زادہ کہا جا سکتا ہے؟ ہندو اور مسلم میں شادی نہیں ہو سکتی، قرآن کریم میں صاف طور پر لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، جب تک وہ ایمان نہیں لیں آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اتنی واضح حکام کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ لہذا وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ عبد الرحمان گجرانوالہ سے، میں ایک شیف ہوں اور ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، کبھی کبھار مہمانوں کے لیے زیادہ کھانا لگا کر اس میں سے خود بھی کھا لیتے ہیں، ماشاءاللہ، کبھی زیادہ بھوک لگی ہو تو چھپ کر بھی کھا لیتے ہیں، جس کا مالک کو معلوم نہیں ہوتا۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا اس طرح سے کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں، اور ہم نے پہلے کئی جگہ کام کر کے چھوڑ دیا ہے، اگر یہ غلط ہے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہاں کھایا، کتنا کھایا۔ بھائی صاحب، جو مسئلہ آپ نے سیٹ سے پوچھنے کا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو جو بھی آپ کے باس ہیں ان سے پوچھیں کہ یار چھپڑ میں ہم اس طرح کھا لیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے کھا لیتے ہیں، تو گنجائش ہے؟ تو اگر وہ کہہ دے ہے تو پھر کھائیں، وہ کہہ دے نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، اور پھر اسی سے پوچھ لیں یار اب تک جو نوالے لیتے رہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر وہ کہتا ہے چلو کھا لیا تو بس کھا لیا۔ نایاب صاحب کراچی سے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کون دونوں بھائی؟ انہوں نے رشتہ بھیجا تو جب میرے گھر والوں کو یہ پتا چلا کہ وہ نیاز اور میلاد کرتے ہیں تو پاپا کا کہنا ہے کہ وہاں نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے، جو شرک و بس نیاز کرتے ہیں، اور اس میں ہم سب کو جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں اور میلاد میں نعتیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ میں بہت پریشان ہوں، بتائیے میرا وہاں نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میں ابو کو کیسے سمجھاؤں؟ میری مدد کریں۔ دیکھیں ان سے یہ عقائد پوچھ لیں، اگر وہ شرک کرتے ہیں نا واضح لفظوں میں، پھر تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اور اگر شرک نہیں کرتے، خالی میلاد کی حد تک ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا۔ باقی آپ کو نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا، جب تک پورے حالات کسی کے نہیں سامنے ہوتے تو مشورہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ذوالقرنین اسلام آباد سے، ہمارے گھر ہے، اس کی وراثت کے لحاظ سے تقسیم کرنی ہے، بہنیں کہہ رہی ہیں کہ انہیں وراثت کا حصہ نہیں چاہیے، جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کوئی وراثت نہیں چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گھر اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی جس کو نہیں چاہیے بہت اچھی بات ہے، مرضی ہے نہ لے، اپنا حق سے درستبردار ہو سکتا ہے انسان۔ باقی بہنیں جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں نہیں چاہیے، بہنوں کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے، ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ان کو وراثت پکڑائیں اور پھر بولیں اب بولو نہیں چاہیے، تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گی نہیں چاہیے۔ ایسے میں تجربے ہمارے سامنے ہو چکے ہیں، میں بیانات میں بھی بتا چکا ہوں۔ تو ان کو حصہ دیں، پھر بولیں اب بتاؤ چاہیے کہ نہیں چاہیے، وہ کہیں گی چاہیے، جیب میں رکھ لیں گی فوراً، پھر بھی واپس کر دیں تو لے لیں۔ تو اس زمانے میں بہنوں کا وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ہی کہہ دینا کہ نہیں چاہیے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ باقی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے تو پھر نہ دیں ان کو آپ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ والد صاحب نے کاروبار کے لیے پیسہ دیا تھا، ہم نے کہا وہ کاروبار کیا، اور والد صاحب کی زندگی میں ہی وہ کاروبار نقصان کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس کاروبار میں سب بہن بھائی شریک تھے، سب کا حصہ تھا، لیکن ہمارے خاندان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب نے آپ کو کاروبار دیا تھا جو آپ لوگوں نے ختم کر دیا، تو اس لیے آپ کا اس گھر پہ کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ گھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے دو۔ کیا یہ تقسیم اس طریقے سے شرعاً ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، کاروبار گیا تو گیا، ختم، اب اس میں باقیوں کا وراثت کا حصہ تھوڑی ختم ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ محمد متین حیدرآباد سے، نابالغ بچہ علم کی کمی کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ نابالغ بچہ اگر رمضان کا روزہ بھی توڑ دیتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا، باقی اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا مت کرو، مسئلہ بتانا چاہیے۔ محمد شفیق قطر سے، میرا سوال قضا نمازوں کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پر مجھ سے 500 عشاء کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور میں پہلے 4 فرض کی قضا ادائیگی پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں 500 پورے کر لوں پھر وتر پڑھنا شروع کروں گا، کیا میں اس ترتیب سے پڑھ سکتا ہوں یا فرض کے ساتھ وتر بھی اسی وقت پڑھنا لازم ہے؟ نہیں جی، اسی وقت پڑھنا لازم نہیں ہے، جب قضا ہو گیا، نماز قضا ہو گئی تو جب چاہیں فرض پڑھیں، جب چاہیں وتر پڑھیں۔ بنت رشید لاہور سے، میں رسموں وغیرہ کو صحیح نہیں سمجھتی، اجتناب بھی کرتی ہوں۔ میری بہن کی شادی ہوئی ہے تو دولہا کی چپل چھپائی کی رسم ہوئی تو دولہا بھائی نے سب سالیوں کے لیے پیسے بھیجے ہیں، تو میری بہن نے ان میں سے مجھے بھی پیسے دیے ہیں، تو کیا میرے لیے ان پیسوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ کھا لیں آرام سے، اب بھیج دی اس نے، آئندہ احتیاط ان سے۔ یہ چپل چھپائی رسم ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اب تو وہ چپل چھپائی بھی پرانی ہو گئی نا، بعد میں پیسے بھیجے اس نے، اس وقت جو پیسے نکل رہے ہوتے ہیں وہ مجبوری میں نکل رہے ہوتے ہیں، تو لیکن اس کے بعد اگر وہ پیسے بھیج رہا ہے تو کھا لیں،
लाइबा सलीम रावलपिंडी से, अगर हम अपने घर से कहीं दूर सैर और तफरी के लिए जाएं तो क्या वहां के मकामी मस्जिद में हम बाजमात मुकम्मल नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, या हम अलग से कसर पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात हम कहीं दूर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं और वहां सुबह से शाम या 2 दिन तक ठहरते हैं, तो इस सूरत में हम उधर के मकामी मस्जिद में मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे या अलग से कसर पढ़ेंगे। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ें तो इमाम पूरी पढ़ रहा है तो आपने भी पूरी पढ़नी है। तो सफर में भी जमात की नमाज मर्दों पर तो वाजिब होती ही है, और खवातीन ये है कि अगर वो पढ़ लें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ें तो भी अकेले भी पढ़ सकती हैं वो। लेकिन अगर इमाम के पीछे पढ़ेंगी तो जितनी इमाम नमाज पढ़ रहा है, यानी 4 रकत अगर पढ़ रहा है, तो फिर मुसाफिर को 4 ही पढ़नी पड़ेगी। हंगू, मेरे ज़हन पर बोझ है और हर वक्त सोचों में गुम रहता हूं। अभी आप कैसे सोच से निकले जो आपने सवाल पूछा भाई साहब, और किस्म किस्म के ख्यालात जहन में आते हैं। इसके लिए कोई अच्छा सा वजीफा या कोई और हल बता दें, वजीफे से और ख्यालात आएंगे, कम नहीं होंगे। बेरोजगार हूं, कोई काम नहीं मिल रहा, यही तो वजह है मेरे भाई ख्यालात आने की, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं काम के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊं। ये भी गलत ख्वाहिश है आपकी। ख्वाहिश तो हर आदमी की है, सब लोग अमेरिका चले जाएं। भाई साहब, जो हो सकता है वो करो, आपसे यानी वो करो जो आप कर सकते हो, तो जो कर सकते हो वो करो। फिर अगर बाहर का भी कहीं ऑप्शन आ जाता है तो बाहर निकल लो आप। ख्वाहिशात रखने पर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इससे दिमाग खराब होने के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होता। तो ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर जो आप कर सकते हैं फिलहाल वो करना शुरू कर दें। अच्छा, अगर इसका कोई हल हो या कोई वजीफा तो बताएं, मैं बाहर जाना चाहता हूं। मेरे पास कोई वजीफा नहीं है भाई, किसी के पास भी नहीं है, शेखुल वज़ाइफ के पास भी नहीं है। आजकल वज़ाइफ के नाम पे लोग लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ मांगे, रात को तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल कुशादा नसीब फरमा, और दिन में मुलाजमत की फिक्र करें। जब मसरूफ रखेंगे अपने आप को तो ये किस्म किस्म के ख्यालात वैसे ही खत्म हो जाएंगे। दुनिया में सबसे खुशकिस्मत लोग वो हैं जो मसरूफ हैं। आयशा बेगम इंडिया से, जिस तरह ईसाइयों के मजहबी लोग मर्द हों या खवातीन दीन की खिदमत की नीयत से सारी उम्र बगैर शादी के रहते हैं, तो क्या हम मुसलमान भी यकसुई के साथ दीन की खिदमत की नीयत से बगैर शादी की जिंदगी गुजार सकते हैं? अगर कोई खातून ऐसा करना चाहे तो कैसा है? ये रहबानियत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। ईसाइयों में ऐसा होता था, आपने फरमाया तज़व्वजू वला तकूनू का रुहबानिन नसारा, ईसाइयों के राहिबों की तरह मत बनो, तुम निकाह किया करो। तो मर्द हो या औरत हो वो निकाह करे, और उसमें दीन की खिदमत भी ज्यादा है। औलाद होगी आपकी, अहले ईमान पैदा होंगे, और खुद भी बुराई से बचना, और जो है क्योंकि जिंदगी किसी मोड़ पे भी इंसान को शैतान बहका सकता है, तो इसलिए दीन की खिदमत करें लेकिन निकाह भी करें। एक पख्तून भाई सवास से, इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा मेरा शोबा है, क्या ड्रामा के लिए स्टोरी लिखना और इस पर बहुत सारे पैसे कमाना जायज है? ड्रामे में कोई बेहुदा अल्फाज नहीं है। अगर ड्रामा सिर्फ तफरीह के लिए हो तो क्या हुक्म है? अगर कॉमेडी ड्रामा हो तो क्या हुक्म है? सिर्फ लिखने की हद तक तो कोई भी कहानी लिख के पैसे लिए जा सकते हैं। आगे ड्रामा निगार जो ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं उनकी आमदन सही नहीं है, क्योंकि उसमें बेहयाई बहुत ज्यादा होती है, यानी बेपर्दगी। अगर सिर्फ उसमें भी ऐसा है कि कोई बेहयाई का उनसर नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है और बेहयाई का कोई उनसर नहीं है, बेपर्दगी नहीं है, तो फिर वो भी जायज है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, तो ड्रामा हो और उसमें लड़कियां ना हो, जवान लड़कियां ना हो, इश्क मुआशके ना हो, तो वो ड्रामा फिर ड्रामा कहलाता नहीं है। तो कहानी की हद तक तो ये अमल ठीक है, कोई भी कहानी स्टोरी लिख के किसी को दी जा सकती है। बाकी आगे जो है जो उसमें जो एक्टिंग करेंगे उनमें फिर डिटेल है। बेहतर यही है कि आप कुछ और काम कर लें, क्योंकि वो जब आप स्टोरी लिख रहे हैं तो इस्तेमाल तो वो ड्रामे में ही होगी ना, वो स्टोरी बराए स्टोरी थोड़ी है जो कहानी लोग पढ़ेंगे। तो बेहतर यही है कि आप कोई और काम करें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। सऊदी अरब से किसी ने पूछा है, अगर कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पानी ना हो तो अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो अपने आप को कैसे पाक करें, नमाज कैसे पढ़ेंगे? भाई साहब, सऊदी अरब में आप हो या जहां भी हो, पानी ना हो तो फिर तयम्मुम ही है, और क्या है, तयम्मुम कर लें, बस गुस्ल की नीयत से तयम्मुम कर लें अगर गुस्ल फर्ज हो गया, और नमाज पढ़ लें। अभी वो किसी फजूल साहब ने एक मसला, मैंने मसला बयान किया था कि अगर नमाज कज़ा हो रही है, आपको एहतलाम हुआ, कपड़े नापाक हैं, तो पानी बाज दफा गर्म करने में या नहाने में नमाज कज़ा हो जाती है, तो आप जो है वो गुस्ल करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, बेशक नमाज कज़ा हो जाए। तो वो एक साहब ने, मसाइल वसाइल का पता वता कुछ है नहीं, उन्होंने मसला बयान कर दिया, आजकल वो भी मीडिया पे चल रहा है कि जी चूंकि नमाज कज़ा होने का डर है तो आप ऐसे ही नापाकी में ही नमाज पढ़ लें। अल्लाह के बंदो, तुम्हें जब मसले वसले नहीं पता है क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? तुम थोड़ा पढ़ लो किसी मदरसे में जाके, मदरसा तुम्हें बुरा लगता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, प्रॉपर वे में पढ़ लो। और कयास ये किया है कि जी
جب خوف کی حالت ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام تبدیل کر دیے. وہ خوف جو جنگ کا خوف ہے اس کو سورج نکلنے کے خوف پر قیاس کیا ہے، یعنی سورج نکلنے کے خوف کو قیاس کر لیا ہے حالت جنگ پر. تو آدمی کے پاس علم نہ بھی ہونا، تھوڑی سی کھوپڑی بھی ہونا، تو بھی وہ صحیح تھوڑا سا لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے.